ہمارے کہنے کے امیدوار ہیں ملک اظہر سنزیلہ ملتان کے، تو ایک کلخانی پہ اکٹھے ہوئے سنزیلہ صاحب اور ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پی پی کے دور میں وزیر اعظم رہے ہیں. تو یہ بابا جی کا فیضان ہے کہ ایک ایسا انسان جو نہ مولوی ہے نہ پیر ہے، اس کو بھی رسول اللہ کے دین کا تحفظ کرنے کے لیے آپ نے وہ قوت گفتار دی ہے کہ بندے سنتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں. تو اٹھ کے کہنے لگا شاہ جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ یہ سوشلزم کے، کمیونزم کے اور یہ ڈکٹیٹروں کے جھنڈے اٹھانے کی بجائے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھائیں. اور میں تمام سیاسی پیروں کو، سیاسی ان تمام جماعتوں کے اندر موجود سیدوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ رسول اللہ کے دین کے لیے نہ آئے تو آپ سے تو پھر بلاول زرداری اچھا. صاحب نے ایسے سال اٹھایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھیں جی آپ کو اس کے لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے بولنے کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی اردو کیسی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے بات کرنے میں کوئی اور رنگ جھلکتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جیسا بھی ہے وہ اپنے نامے کا جھنڈا زلطان علی بھٹو کا جھنڈا اٹھا کے تو پھر رہا ہے نا، اس میں اس کو شرمندگی نہیں ہوتی. حیرت کی بات ہے کہ بلاول تو اپنے نامے کا جھنڈا شان سے اٹھائے اور سید اپنے نامے کا جھنڈا اٹھاتے شرما رہا ہوں کہ میں جناب اعلیٰ لپیٹ میں چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. میں نون لیگ میں جستا ہوں تو تو سید ہو کے اپنے نامے کا جھنڈا اٹھانے کی بجائے کبھی نواز شریف کا جھنڈا اٹھائے، کبھی زرداری کا جھنڈا اٹھائے، کبھی عمران کا جھنڈا اٹھائے، کبھی جناب اعلیٰ پتنگ والوں کا جھنڈا اٹھائے اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں سید ہوں. ایسے سیدوں کے لیے میں نہیں کچھ کہتا. اقبال کہہ گیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر ہمیں مولوی یہاں آئیں گے تو نظام کیسے چلائیں. اس مسجد سے لے کے مسجد رحمت للعالمین تک تمام مساجد میں کہیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بجلی کا یونٹ بھی فری نہیں ہے. بغیر تمہارے وسائل کے کبھی ایک بھی مسجد میں فجر کی اذان مس ہوئی ہے؟ کبھی جناب شدید بارش ہو اور ہمارے ایم پی ایم ایل اے صاحب گھر میں بھی وضو کرتے ہوئے کترا رہے ہوں تو کبھی مسجد میں اذان کا، نماز کا، بچوں کے پڑھانے کا نعرہ ہوا کچھ بولے؟ تو آپ کے وسائل کے بغیر جیسے خدا کے گھر علماء نے آباد کیے. میں اس سے بھی ایک مثال ہوں. پاکستان کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیوں کو اربوں روپے کی فنڈنگ کی جاتی ہے اور اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں کا رینک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. پوری دنیا کے اندر پہلی 100 یونیورسٹیوں میں، پہلی بلکہ میں کہتا ہوں 1000 یونیورسٹیوں میں بھی ان کا نام ہے. تو آپ نے جن کو اربوں روپے دیے ان کا 100 کیا 500 700 کے رینک میں بھی ان کا نام کہیں نظر نہیں آتا. اور پاکستان کے مدرسوں کو آپ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. آج بھی پوری دنیا کے اندر تعلیم قرآن اور تعلیم اسلام کے معاملے میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے. سب سے زیادہ حافظ قاری پیدا کرنے والا ملک آپ کے وسائل کے بغیر. تو آپ سوچیں کہ اگر وسائل ہو اور پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین ہو تو پھر بچوں کے ہاتھ میں گیند بلّا نہیں ہوگا. پھر کہیں گے یہ 10 مرلے کا پلاٹ 20 مرلے کا پلاٹ اس بچے کو ملے گا جو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ سیاہ سکہ بھی حفظ کرے گا. اور اس کے ساتھ جناب اعلیٰ اسماء رجال کو بھی جناب اعلیٰ خوب سمجھے گا. تو یقین مانیے ایسے بے شمار ٹیلنٹڈ ہمارے پاس بچے موجود ہیں، لیکن وہ تب آئیں گے میدان میں جب آپ کسی بات کی حوصلہ افزائی، جب دین کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں. قدم قدم کے اوپر بدماش بیٹھے ہوئے فواد چودھری جیسے دین دشمن لوگ کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب جناب جو دین کی تشریح کرتے ہیں ہم اس سے بہتر دین کی تشریح کرتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بکتن کے آگے گفتن کیا، بکواس کے آگے کیا بات کی جا سکتی ہے. ایک بندہ بک بک کر رہا ہو تو آپ اس کے آگے کیا قرآن و حدیث کی دلائل دیں گے. لہذا بات تو وہاں کی جائے جب سامنے کوئی ذی شعور بندہ بیٹھا. تو ضرورت اس عمل کی ہے
کہ پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین لائے؟ کون چاہتا ہے؟ حضور اگر آپ پاکستان کے تخت پہ حضور کا دین دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے اپنی گلی میں، اپنے وارڈ میں، اپنی یوسی میں جتنے تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں پہ لبیک کا پرچم لگائیں، اپنے گھر کے دروازے پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی تختی لگائیں۔ یہ چلتی پھرتی کمپین ہے جو آپ کے دروازے سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے اچھا لبیک والے ادھر بھی رہتے ہیں۔ کوئی گلی آپ کے جھنڈے سے خالی نہ ہو، کوئی گھر کا دروازہ آپ کی تختی سے خالی نہ ہو، دنیا کو پتہ چلے کہ بس بھائی اب سڑکوں نالیوں اور جناب نوکریوں کے جھوٹے دلاسوں کے اوپر اب دنیا آنے والی نہیں، اب قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ آیا 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 آیا۔ اور اس دین کو لانے میں آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دین تو سدا رہے گا، اس کی برکت سے آپ کا نام بھی رہے گا۔